بے زبانی زبان نہ ہو جائے، بے زبانی زباں نہ ہو جائے، ملکہ پکراج۔ آپ بھی تھی۔ دہلی سے واپسی۔ ماں کا دل بھی اداس تھا، اس لیے سب نے سوچا 2-3 مہینے کے لیے جانا چاہیے، رونق بھی دیکھ لیں گے اور سب سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ میں نے سنا تو خوشی سے پاگل ہو گئی، دل چاہتا تھا اڑ کر جموں چلی جاؤں۔ 2-4 روز میں تیاری مکمل ہو گئی۔ مولانا اسٹیشن پر چھوڑنے آئے، بہت دعائیں تھیں، خدا تمہیں اور تمہاری آواز کو سلامت رکھے۔ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولے، پگلی میں اچھی طرح جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہے، مگر مجھے تم سے پیار تھا۔ اچھے اور ذہین شاگرد ہمیشہ استاد کو پیارے ہوتے ہیں۔ میرا دل چاہتا تھا تمہیں زیادہ سے زیادہ لائق بناؤں، یہی وجہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ وقت صرف کرتا تھا، ورنہ تم کہاں اور میں کہاں۔ تمہیں وارثی بنایا، اس رشتے سے تم میری پیر بہن ہو۔ یہ باتیں سن کر مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ دل میں کہا مجھے نہ پڑھائی چاہیے نہ تمہارا پیار۔ شکر خدا کا کیا، اس عذاب سے جان چھوٹی۔ ٹرین کا وقت ہو گیا، مولانا سب سے مل کر چلے گئے۔ 1-2 جگہ ٹرین بدلنی پڑی۔ خیر خیریت سے جموں پہنچ گئے، ٹانگوں پر سامان رکھ کر گھر پہنچ گئے۔ پھپھو نکی اور خالہ کی خوشی کی انتہا نہ تھی، ایک آنکھ سے ہنستی اور دوسری آنکھ سے روتی۔ پھپھو نکی بار بار روتے ہوئے کہتی، ہیں جی آپ آ گئے ہیں، ہیں جی شکر ہے آ گئے ہو۔ ایسی خوش تھی کہ ہوش ہی نہ تھا کہ کیا کہہ رہی ہوں۔ یہی حالت خالہ کی تھی، خوشی سے پھولی نہ سماتی۔ مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے جہنم سے بہشت میں آ گئی ہوں، جیسے قیدی قید سے رہا ہو کر آتا ہے۔ دہلی میں پیار کرنے والی صرف نانی تھی، جس سے صرف سوتے وقت ملنا نصیب ہوتا یا کھانے کے وقت، کیونکہ پردہ کرتی تھی۔ گھر کا کام، کھانا پکانا، کپڑے دھونا سب اس کے ذمے تھا۔ پردے کی وجہ سے ایک ہی کمرے میں رہتی، میں تمام دن تعلیم میں مصروف رہتی۔ جموں آ کر سب چیزیں معمول پر آ گئیں، وہی پیار، وہی ہنسنا ہنسانا۔ باپ بھی بڑے پیار سے ملا، کہنے لگا سناؤ اب کتنا قرض ہے تیرا؟ میں نے کہا کوئی نہیں۔ ہنس کر کہنے لگا نہیں، مجھ پر تمہارا بہت قرض ہے، ہر روز اپنی ڈیوٹی پر آیا کرو اور قرض وصول کیا کرو۔ 5-6 روز ملنے ملانے میں گزر گئے۔ پھپھو نکی کے پیٹ پر چڑھ کر سوتی، کہانیاں سناتی، جب تک جاگتی ستاتی رہتی۔ ہمیشہ دل میں یہ خوف رہتا کہ چارپائی کے نیچے سے کوئی چڑیل نکل کر پکڑ لے گی، بلکہ دن کو بھی کبھی اکیلے کمرے میں نہ جاتی۔ صبح شام پھر پریکٹس شروع ہو گئی۔ یہاں کرائے پر ناول ملتے تھے، شام کو ہر روز پھپھو نکی کے ساتھ جا کر ناول لے آتی اور 1-2 دن میں ختم کر دیتی۔ یہ ناول زیادہ تر انگریزی ناولوں کے ترجمے تھے۔ پہلے شرلک ہومز کے سب ناول ختم کیے، پھر فسانہ لندن کی 40 جلدیں، عبدالحلیم شرر کے تاریخی ناول۔ ایسا کوئی ناول نہ تھا جو رہ گیا ہو۔ والدہ ادھر ادھر رہتی، میں تمام دن ناول پڑھتی۔ نہ کوئی سہیلی تھی، نہ گھر میں کوئی ہم عمر جس کے ساتھ کھیل سکوں۔ ناول پڑھنا ہی میری عیاشی تھی۔ قصے کہانیاں پڑھنے کا دیوانگی کی حد تک شوق پڑ گیا۔ جموں میں 10-12 روز گزرے ہوں گے کہ رات کو 9 بجے سرکاری اردلی آیا، کہنے لگا آپ کو مہاراج کے سیکریٹری عبدالقیوم خاں بلا رہے ہیں۔ ماں نے کہا یہاں تو کوئی اس قابل نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ موٹر واپس لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آیا، کہنے لگا انہوں نے آپ کو ہی بلایا ہے۔ ماں نے پوچھا کس کو؟ اس نے بتایا جو لڑکی دلی سے آئی ہے۔ ماں نے کہا وہ تو بالکل بچہ ہے، 8-9 سال کی ہے۔ اس نے کہا خواہ 5 سال کی ہے، بلایا اسی کو ہے۔ ماں نے کہا لیکن وہ تو سو گئی ہے، ہماری طرف سے جا کے معافی مانگیں اور بتائیں کہ نیند سے جا کر کچھ نہیں کر سکے گی۔ اگر اس کا گانا سننا ہے تو کل گاڑی بھیج دیں، ہم حاضر ہو جائیں گے۔ دوسرے روز ٹھیک 8 بجے موٹر آ گئی۔ ہم قیوم صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ 2-3 منسٹر اور 2-3 بڑے عہدیدار لوگ کمرے میں بیٹھے تھے۔
दूसरे कमरे में चिलमन के पीछे उनकी बीवियां बैठी थीं। जब उन्होंने मेरा गाना, नाच, निरत भाव देखा तो अश अश कर उठे। इतने खुश हुए कि ठाकुर करतार सिंह कहने लगा, बस फतह हमारे जम्मू की है, कोई साली बाहर की इसका मुकाबला नहीं कर सकती। उनकी बीवियों ने अंदर बुलाया, तारीफें की, प्यार किया। बार बार यही सवाल करती, इतनी छोटी उम्र में ये सब चीजें कैसे सीख ली। कयूम साहब की खुद तो शक्ल सूरत अच्छी नहीं थी, मगर उनकी बेगम बहुत खूबसूरत थी। उर्दू भी बहुत शुस्ता बोलती, लिबास में भी फैशनेबल। उसके बाद घर आ गए। 2 दिन बाद महाराज का खास अर्दली आया और कह गया, 8 बजे तैयार रहना, महाराज ने याद फरमाया है। तैयारी क्या करनी थी? चुस्त पाजामा और कुर्ता पहना। बाल बहुत घने और लंबे थे। वालदा ने चोटी बना दी। मलमल का रंगा हुआ दुपट्टा लिया। ठीक 8 बजे मोटर आ गई। बमा साजिंदों के महल में आ गई। बहुत बड़े हॉल में बिठा दिया। 10 मिनट के बाद अर्दली आया और कहा, सिर्फ आपको अंदर बुलाया है। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी। 2-3 बड़े बड़े कमरों से गुजरकर उसने इशारे से बताया, सरकार उस कमरे में बैठे हैं, अंदर चली जाओ। मैं सीधी तेज तेज चलकर कमरे में पहुंच गई। जल्दी से अर्दली घबराया हुआ मेरे पास आया, कहने लगा, पहले बाहर जूते उतार लो। मैं दौड़कर वापस आ गई। आहिस्ता चलने की आदत ना थी, हमेशा मेरी चाल दौड़ने की तरह होती। जिस वक्त अर्दली ने जूते उतारने को कहा तो घबराकर बजाय चलने के दौड़ पड़ी। कमरे में जोर शोर से कहकहों का शोर सुनाई दिया। बाहर जूते उतार के वापस आकर सामने खड़ी हो गई। अब भी सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। तस्वीरों की वजह से महाराज को पहचान लिया। उनकी कुर्सी दरमियान में थी। उन्होंने हाथ के इशारे से बैठने के लिए कहा। मैं कालीन पर बैठ गई। साजिंदे आ गए। साजिंदों ने घुंघरू मेरी तरफ फेंके। जब बांधने लगी तो फौरन महाराज का एडीसी आया। सरकार की तरफ पैर नहीं करते, बेअदबी है। मैंने पांव का रुख दूसरी तरफ कर दिया। फिर उसने आकर कहा, बड़ी बेअदबी कर रही हो। मैंने बेजार होकर ऊंची आवाज में कहा, ना इधर ना उधर, क्या सर पर रखकर बांधूं? साथ साथ सबकी हंसी की आवाज आई। सरकार ने एडीसी को बुलाकर कहा, जैसे करती है करने दो। गुस्से से या बेइज्जती की वजह से इतना अच्छा नाची कि सब दंग रह गए। बाद में ठुमरी गाई, जिसके बोल थे, अरे राम कैसे पार उतरिए। ये भजन नुमा ठुमरी, जिसमें पूजा पाठ के निरत भाव आध घंटे में भी खत्म न हुए। उसके बाद गजल गाई। उस वक्त पंजाब में बहुत कम गजल गाई जाती थी। अगर कोई गाता भी था तो धुन बहुत बुरी होती। दिल्ली की धुनें और मौलाना साहिब की वजह से लफ्जों की अदायगी। सबसे अखीर में पहाड़ी गीत। वो सब बदतमीजियां भूल गए। सब पर सन्नाटा छा गया। आपस में यही गुफ्तगू हो रही थी, ये बला की बच्ची है, छोटी सी उम्र में हर चीज में ताक हो गई है। यकीन नहीं आता, अल्लाह ने आवाज भी ऐसी दी है, शायद ही किसी की हो, बड़ी बड़ी गाने वालियों से अच्छा। सब एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर तारीफों के पुल बांधते रहे। गाने के बाद महाराज ने अपने पास बुलाया। उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। कई लोगों से सुना था कि महाराज के सामने जाओ तो रोब से जुबान गुंग हो जाती है, बदन में कपकपी और हाथ पांव फूल जाते हैं। दिल्ली में 2 साल मम्मन खां से ऐसे ही किस्से सुनती रही। असलामत बिटिया, एक दिन महाराज के दूसरी रियासतों के महाराज बतौर मेहमान आए। मुझे चौबदार बुलाने के लिए आया। मैंने अर्ज की, मेरे सर में शदीद दर्द है, माफी चाहता हूँ। दोबारा चौबदार आया, हुक्म दिया, जिस हालत में भी है हाजिर करो। मैं फौरन हाजिर हो गया। अब जो सरकार की तरफ देखा, बदन में कपकपी आ गई, हाथ पांव थर थर कांपने लगे। एक तो महाराज, दूसरे गुस्से में। कसम कुरान की बिटिया, उन आंखों की ताब न ला सका। महाराज ने फरमाया, अबे मम्मन, तेरी ये मजाल। मैं कुछ न कह सका, सिर्फ यही जुबान से निकला, अंदाता जान बख्शी जाए, गुलाम से गलती हो गई। फौरन घुंघरू बांधे और खड़ा हो गया। ऐसा नाचा, महाराज ने वाह वाह कहकर गले से जमरत का कंठा उतारकर मेरी तरफ फेंका। कहने लगे, मम्मन, ये तेरा ही हक है।
یہ باتیں سن سن کر مہاراجوں اور نوابوں کے لیے عجیب قسم کا تصور دماغ میں کھنچا ہوا تھا، مگر میری نہ زبان گنگ ہوئی، نہ کپ کپی آئی، نہ ٹانگیں تھر تھر آئیں۔ مجھے تو عام انسانوں کی طرح لگے، آنکھوں سے بالکل خوف نہ آیا۔ سرکار نے ڈوگری زبان میں کہا، تم نے چھوٹی سی عمر میں بہت کچھ سیکھ لیا ہے، گانا بھی بہت اچھا گاتی ہو، حیرانگی کی بات ہے کہ ہر چیز میں اچھی ہو، کہاں سے سیکھا ہے؟ میں نے کہا، دہلی سے۔ سب باتیں خاموشی سے سنتی رہی، نہ شکریہ کہا نہ مہربانی، ہاں میں ہاں ملاتی رہی۔ کہنے لگے، کل 7 بجے پھر آنا ہے۔ میں نے سر ہلایا اور واپس مڑی، خوشی میں یہ بھول گئی کہ کہاں ہوں۔ سازندے دور کھڑے تھے، دوڑ کر سازندوں کے پاس پہنچ گئی۔ ایک دفعہ پھر ہنسی کی آوازیں کانوں میں گونجی۔ شرمندگی کی وجہ سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ایک دن میں تو میری عادتیں نہیں بدل سکتی تھیں۔ باہر آئی تو اردلی نے بتایا، کبھی سرکار کی طرف پیٹھ نہیں کرتے، دوسرے جیسے تم دوڑتی ہو کبھی دربار میں نہیں دوڑتے، یہ بڑی بے ادبی ہوتی ہے، آہستہ چلنے کی عادت ڈالو۔ پتہ چلا کہ 1000 روپیہ نقد اور 1000 روپے کی ڈریس کا حکم تھا کہ 2 دن میں ڈریس تیار ہو جائے۔ درزی موجود تھا، میرا ناپ لیا، ڈریس کاٹ کر سلم ستارے کا کام کرنے والے کو دے دیا۔ ڈریس بنا تو 500 کا بھی نہ تھا، ہر چیز میں ایسے ہی ہوتا۔ اگر مہاراج 1000 روپے کا حکم دیتے تو 700 غبن کر کے 300 کی حوالے کر دیتے۔ تمام شہر میں مشہور ہو گیا، 1000 انعام اور 1000 کا ڈریس بخشا ہے۔ اس زمانے میں 1000 روپے سے مکان بن جاتا تھا۔ دوسرے دن پھر 7 بجے موٹر آئی، محل پہنچ گئے۔ جاتے ہی میری طلبی ہوئی، پورا تہیہ کر لیا تھا، کوئی ایسی بات نہیں کروں گی کہ یہ میرا مذاق اڑائیں۔ جانے سے پہلے جوتے اتارے، پھر آہستہ چال سے جیسے ناچ میں پاؤں اٹھاتے ہیں اندر گئی۔ بمشکل 6-7 ہی قدم اٹھائے ہوں گے کہ سب کا ہنسی کے مارے برا حال ہو گیا۔ سرکار کا ادب لحاظ بھی بھول گئے۔ سرکار کی کرسی کے پیچھے جو اردلی حکم کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے، وہ بھی منہ پر ہاتھ رکھ کر بے ساختہ ہنس رہا تھا۔ میں حیران ہو کر سب کو دیکھ رہی تھی، یہ کس قسم کے لوگ ہیں، نہ دوڑنے پر خوش نہ آہستہ چلنے پر۔ آہستہ چلنے کی عادت نہ تھی، مگر آج تو میں نے ہر قدم ناپ تول کر رکھا، پھر بھی وہی ہوا جس سے گھبراتی تھی۔ سرکار نے ہنسی پر قابو پا کر اشارے سے اپنے پاس بلایا اور کرسی کے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ کبھی کبھی ڈوگری میں میرے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ ڈوگری زبان میں ان کی گفتگو کا انداز بہت اچھا لگا۔ سرکار کسی کو تو یا تم سے مخاطب نہ کرتے، اردلی سے لے کر منسٹر تک کو آپ کہتے تھے۔ زبان ایسی میٹھی اور پیاری تھی کہ دل چاہتا یہ باتیں کرتے رہیں اور میں سنتی رہوں۔ 8:30 بجے کھانا آ گیا، چاندی کے تھال میں چھوٹی چھوٹی کٹوریاں، جن میں مرغی کا سالن، گوشت کا قورمہ، ٹراؤٹ مچھلی فرائیڈ، 2-3 قسم کی سبزیاں، 2-3 میٹھے، ماش کی کالی دال۔ تھال میں ایک طرف پلاؤ، ایک طرف سادے چاول۔ پہلے سرکار کے آگے رکھ کر سب کے سامنے تھال رکھ دیے، میرے سامنے بھی رکھ دی۔ زندگی میں پہلی بار چاندی کے چمکدار برتن، مزیدار کھانے سے زیادہ مختلف کٹوریوں میں کھانے کا لطف، بہت مزہ آیا۔ اتنا کھا لیا کہ دل چاہتا تھا گھر جا کر سو جاؤں۔ کھانے کے فوراً بعد گانے کا حکم ہوا۔ گانے ناچنے کو بالکل دل نہ چاہتا تھا، انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، نہ یہ بتا سکتی تھی کہ کھانا زیادہ کھا لیا ہے۔ جیسا بھی، اچھا یا برا، سنا دیا۔ 11 بجے چھٹی ہو گئی، 1000 پھر انعام ملا۔ گھر آ گئی، ہر روز کا معمول بن گیا۔ 7 بجے گاڑی آتی، اسی طرح تھال میں کھانا آتا، گانا ہوتا، 11 بجے محفل برخاست ہوتی۔ آتی دفعہ کبھی 500 کبھی 700 انعام ملتا، واپس آ جاتی۔ اس دوران میں 2-3 پشوازیں گوٹے کناری اور سلمے کے کام کی ملی۔ چولی پر سلمے شیشے کا کام، جس میں سوائے کام کے کپڑا نظر نہ آتا۔ پشوازوں کا 9 گز گھیر، 3.5 گز کا دوپٹہ، اتنا وزن تھا کہ ناچنا مشکل ہو جاتا۔ کئی بار معلوم ہوتا کہ گر جاؤں گی۔ ناچ میں کئی پرتیں اور کوڑے اتنے لمبے ہوتے ہیں، ان میں کئی بار گھومنا پڑتا ہے۔ تیز لے میں چکر کاٹنے بہت مشکل تھے، مگر آہستہ آہستہ عادی ہو گئی۔ تاج پوشی میں 2 مہینے باقی تھے۔ تمام ریاستوں کے مہاراج نواب شامل ہو رہے تھے۔
سرکار یہ تو اچھی طرح جانتے تھے کہ میرے پاس نہ کوئی ڈھنگ کا کپڑا ہے نہ زیور، شاید یہی وجہ تھی کہ ہر روز انعام دے رہے تھے۔ دور دور سے گانے والیاں اور گانے والے آ رہے تھے، دہلی، لکھنؤ، جے پور، کلکتہ، بنارس، لاہور، جہاں بھی اچھے گانے والیاں تھیں بلایا جا رہا تھا۔ ہر ایک کی الگ الگ فیس تھی، کسی کی 200 روز، کسی کی 300، کسی کی 500۔ اس کے علاوہ آنے جانے کا خرچ، رہائش، رسد، سب کچھ ریاست کی طرف سے ہوتا۔ جموں میں دن بدن رونق بڑھ رہی تھی، خوب چہل پہل تھی، سب لوگ اپنی خوشی سے رنگ روغن کروا رہے تھے، سب خوشی خوشی گھروں کو سجا رہے تھے۔ قریب امیر کی خواہش تھی کہ ہمارا شہر دلہن کی طرح سج جائے۔ بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب خوش تھے، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے سلوا رہے تھے۔ ریاست والے اس طرح حصہ لے رہے تھے جیسے تاج پوشی ان کا ذاتی مسئلہ ہے، خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ سب کا یہ مقصد تھا کہ جو لوگ باہر سے آئیں یہی کہیں کہ ہمارے شہر سے کوئی خوبصورت شہر نہیں۔ اس زمانے کے لوگ ایسے سیدھے اور بھولے بھالے ہوتے تھے، اپنا شہر، اپنا مہاراج یا نواب ان کو اپنوں سے بھی زیادہ پیار کرتے، دعائیں مانگتے، ہندو ہو یا مسلمان کوئی خیال نہ کرتا۔ والی ریاست کو پیار کرنا، عزت کرنی فرض تھا۔ دل سے مانتے کہ اللہ نے بادشاہ بنایا ہے تو ہمارا فرض ہے ان کی عزت کریں۔ اپنے وطن سے اتنا پیار ہوتا کہ کسی اور شہر کا تصور بھی نہ کرتے۔ ہماری ریاست صاف ستھری اور خوبصورت تھی۔ جب بارش ہوتی تو مکان اور سڑکیں اس طرح دھل جاتی کہ جیسے کسی نے برش کے ساتھ دھوئی ہوں۔ نئے سرے سے سڑکیں بھی بن گئیں، لوگوں نے رنگ و روغن بھی کروا لیے، جس سے واقعی جموں سج گیا۔ ہر گھر میں مہمانوں کی آمد تھی، جہاں جہاں جن کے رشتے دار تھے تاج پوشی دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ میں ہر روز شام کو سرکار کے پاس جاتی، روپے کے علاوہ کم خواب کے تھان اور زیور بھی ملنے لگا، کبھی چوڑیاں، کبھی جھومر، کبھی گلو بند، کانوں کے مگھر۔ آہستہ آہستہ زیور بھی سر سے لے کر پاؤں تک پورا ہو گیا، کپڑے پہننے کی بھی کچھ تمیز آ گئی، چال ڈھال میں بھی فرق پڑ گیا۔ ایک اور بڑی سخت ڈیوٹی لگی۔ مہاراج کا جو اصل محل تھا اسے منڈی کہتے تھے۔ ریاست کا دستور تھا کہ ہر والی ریاست اسی محل میں رہتے تھے۔ مہاراج ہری سنگھ نے شہر سے باہر رام نگر میں محل مہاراج پرتاپ سنگھ کی زندگی میں ہی بنا لیا، بجائے منڈی کے وہ اسی میں رہتے تھے۔ انہیں منڈی بالکل پسند نہ تھی، حالانکہ منڈی اصل کشمیری کام کا نادر نمونہ تھی، دور دور سے سیاح دیکھنے آتے تھے، مگر مہاراج کو بہت سادہ چیزیں پسند تھیں۔ رام نگر میں ہر چیز، قالینوں سے لے کر فرنیچر تک ولایت سے منگوایا تھا، ان پر کوئی بیل بوٹے نہیں تھے۔ نئی ڈیوٹی یہ تھی کہ صبح 5 بجے منڈی بھجن گانے کے لیے جاؤں۔ مجھے بھجن آتے تھے، کئی دفعہ سرکار کو بھی سنا چکی تھی۔ 11 بجے رام نگر سے واپس آتی، سوتے سوتے 12 بج جاتے، 4 بجے اٹھ کر منڈی کے لیے تیار ہو جاتی، 5 سے 7 تک منڈی رہتی۔ پنڈت منہ میں پڑھ کر کچھ آگ میں پھینکتے، 7 گھنٹیاں بجاتے، میں بھجن گاتی رہتی، نہ وہ میری سنتے نہ مجھے ان کی سمجھ آتی۔ منڈی میں بھی رنگ روغن اور صفائیاں ہو رہی تھیں، سینکڑوں لوگ کام کر رہے تھے، کیونکہ دربار کی تمام رسمیں منڈی میں ہی کرنی تھیں۔ کئی روز یہی ہوتا رہا، نیند پوری نہ ہوتی، دوپہر کو سونے کی کوشش کرتی، نیند نہ آتی۔ رات کو 7 بجے جب رام نگر گئی، کرسی کا سہارا لے کر سو گئی، کھانے کے لیے جگایا، کھانا ختم ہوا تو بغیر گانا سنے چھٹی دے دی۔ دوسرے روز گئی تو بڑی مزیدار بات ہوئی۔ کھانے کے بعد اردلی بہت خوبصورت ڈبے لے کر آیا، سب سے پہلے سرکار کو پیش کیا۔ میں سرکار کی کرسی کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، سرکار کے بعد میرے سامنے کیا، دیکھا اس میں رنگ برنگے چمکدار سونے چاندی کے گول تکونے چپٹے ٹکڑے مختلف خانوں میں پڑے تھے۔ جلدی جلدی مختلف خانوں سے ایک ایک 2 اٹھا لیے، 2 ٹکڑے جلدی سے منہ میں ڈال لیے۔ جب چبایا تو نہایت بدمزہ، کڑوا اور میٹھا۔ کڑوا میٹھا تو میں نگل گئی، مگر اس کے اوپر جو تھا نہ کھایا گیا۔ سامنے دیکھا تو ہر ایک چمکدار چیز اتار کر منہ میں ڈال رہا تھا۔ میں نے منہ میں ہی گولی بنا کر ہاتھ میں رکھ لی، پتا چلا کہ یہ چاکلیٹ تھی۔ زندگی میں پہلی بار دیکھی، پہلی بار کھائی،
महाराज का तमाम स्टाफ छोटा बड़ा मुझ पर मेहरबान था। हेड पैरा अक्सर घर जाते वक्त टॉफियाँ, सूखा मेवा, चॉकलेट, फ्रूट दे देता। अर्दली, एडीसी सब यही कहते, तुम ही सब में नंबर 1 रहोगी, हमारी अपनी रियासत की इज्जत हो। दूसरे रोज गई तो खाने के बाद ऐसी नींद आई कि बैठना मुश्किल हो गया। जिंदे आए तो मैंने कहा, सख्त नींद आ रही है, बिल्कुल गाने को दिल नहीं चाहता। सरकार कहने लगे, तुम्हें क्या हो गया है, हर वक्त सोती रहती हो। मैंने कहा, नींद पूरी नहीं होती। कहने लगे, क्या करती हो, 11 बजे यहाँ से जाती हो, दूसरे दिन नींद नहीं पूरी होती। मैंने बताया, घर जाकर सोते सोते 12-1 बज जाता है, 4 बजे फिर भजन गाने के लिए मंडी जाना पड़ता है। दिन को सोने की आदत नहीं, नींद नहीं पड़ती, शाम को इधर आ जाती हूँ। सरकार ने पूछा, ड्यूटी किसने लगाई है? मैंने जवाब दिया, पता नहीं, 4 बजे मोटर आती है। उन्होंने कहा, अब कोई आए तो मत जाना, सिर्फ 7 बजे यहाँ आना है। ताजपोशी में 1 महीना रह गया था। जोर शोर से तैयारियां मुकम्मल कर रहे थे। कलंदरी भी खड़ी हो चुकी थी। कलंदरी में बड़ा खेमा था जिसके कई कमरे थे, हजारों आदमी रह सकते थे। छतें दीवारें कश्मीरी काम से जो शॉलों पर होता है भरी हुई थी। आधी कलंदरी महाराज प्रताप सिंह ने प्रिंस ऑफ वेल्स को, जिसने औरत के पीछे तख्त छोड़ दिया था, उसका नाम शायद मिसेस सिम्पसन था, खुश करने के लिए बतौर तोहफा दे दी थी। कलंदरी दुनिया के अजायबात में से थी। उसका लगाना भी आसान ना था। उसे पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा था। उसे 3 महीने से लगा रहे थे। प्रोग्राम ये था, सब रियासतों के राजे महाराजे उसमें ठहराएंगे और बड़े हॉल में गाने बजाने की महफिल हुआ करेगी। उस वक्त हर नवाब राज्य की शान शौकत अंग्रेज के हाथ में थी। प्रिंस ऑफ वेल्स जब दौरे पर आया था तो हर एक ने बढ़ चढ़कर तोहफा दिया था। ताजपोशी के मेहमान। ताजपोशी में शिरकत के लिए मेहमान आने शुरू हो गए। सबसे पहले नवाब पालनपुर आए। सरकार के गहरे दोस्त और भाई बने हुए थे। नवाब साहब बड़े संजीदा, शरीफ, हलीम तबा, नेक दिल थे। उम्र 40-50 के लगभग, रंग सांवला, नक्शो निगार खूबसूरत। सरकार अपना बड़ा भाई मानते थे, अदब लिहाज करते। जवानी के ज़माने में गौहर जयपुर वाली के साथ ख़ास ताल्लुकात रह चुके थे। नवाब की पसंद का ख्याल रखते हुए गौहर को भी सबसे पहले बुला लिया। नाच छोड़ चुकी थी। गाना और निरत भाव अब भी गजब का था। उम्र 40-45 के करीब, रंग सांवला, नक्श निगार गजब के, गुफ्तगू शाइस्ता, 5 वक्त नमाज रोज़े की पाबंद, अमीर कबीर, तमाम जिंदगी रियासतों की मुलाजमत करते गुजारी। अब भी कोई रियासत ऐसी ना थी जो अपने फंक्शन में ना बुलाएं। गौहर भी निरत नाच में मम्मन खां की शागिर्द थी। आहिस्ता आहिस्ता हर रोज 1-2 गाने वालियां बाहर से आनी शुरू हो गई। रात को रामनगर बुलाया जाता। रात को बमुश्किल 2-3 गाती, वक्त खत्म हो जाता। मैं हर रोज आती, मगर दूसरों का ही गाना सुनकर घर चली जाती। कई गाने वालियां और गाने वाले बगैर बुलाए भी आ गए। सबकी ये कोशिश होती कि किसी तरह बारियाबी हो जाए। गवैयों को तो सरकार सुनना ही पसंद न करते। वो मायूस और परेशान थे। हर एक को यकीन था कि अगर एक दफ़ा भी महाराज का सामना हो जाए तो वो माला माल हो जाएं। कई मेरे पास भी आए कि हमारी मदद करो, सिफारिश करो। मेरी वालदा ने कहा, बच्चा है, ये क्या कर सकती है, इसे तो खुद बात नहीं करनी आती। हर रोज दूसरी रियासतों के महाराज बड़ी शान शौकत से अपनी स्पेशल ट्रेनों में आ रहे थे। जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती, हर महाराज को हस्बे हैसियत तोपों की सलामी दी जाती। हर रियासत की अलग अलग सलामी थी, किसी की 11, किसी की 14। जितनी बड़ी रियासत हो उतनी ज्यादा। जब सलामी होती तो लोगों को पता चल जाता कि कोई महाराज आ रहा है। लोग जुलूस देखने सड़क के आर पार खड़े हो जाते। राजे नवाब इस तादाद में आ रहे थे कि हर 2 घंटे के बाद तोपों की धनाधन शुरू हो जाती। हर महाराज का स्पेशल ट्रेन में पूरा स्टाफ, अर्दली, बावर्ची का अमला, फराश खाना, हिफाजती दस्ता, गाने वाले, गाने वालियां, पहलवान, मोटरें, ड्राइवर, जितने प्राइवेट मुलाजिम होते सब साथ होते।
ہر مہاراج کے 1500 سے کم ملازم نہ ہوتے، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں۔ ان کی رہائش، کھانا پینا سب ریاست کے ذمے ہوتا۔ ہر قسم کی شراب، ہر قسم کا گوشت، مچھلی، اناج، سوکھا میوہ، تازہ فروٹ، سبزیاں، دودھ، گھی، چینی، میدا، سوجی۔ ریاست کا فرض تھا کہ کوئی چیز رسد میں رہ نہ جائے۔ چھوٹے ملازم جاتی دفعہ اتنا کچھ جمع کر کے لے جاتے کہ گھر جا کر بیوی بچوں کے ساتھ 6 مہینے کھاتے، پھر بھی ختم نہ ہوتا۔ کم از کم 100-150 ریاستوں کے مہاراج آ گئے۔ ارد گرد کے جتنے گاؤں تھے ان سے بکرے، مرغیاں، انڈے جمع کیے جاتے۔ کشمیر سے مرغابیاں، نیل، ٹراؤٹ مچھلی، فروٹ، سبزیاں بسوں میں منگوائی جاتی۔ ہر مہاراج کے لیے ہاتھی، گھوڑے، موٹریں، بڑے بڑے جاگیردار اور منسٹر اسٹیشن پر بھیج دیے جاتے۔ وہ مہاراج کو ہاتھی پر بٹھا کر جلوس کی شکل میں لاتے اور رہائش گاہ پر پہنچا دیتے۔ تمام دن یہی کچھ ہوتا رہتا۔ جموں کے تمام علاقے کے لوگ بیوی بچوں سمیت یہ تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے تھے۔ کوئی گھر ایسا نہ تھا جہاں 6-7 مہمان نہ ہوں۔ لاہور، سیالکوٹ، کشمیر، جس کسی کی کوئی رشتہ داری یا دوستی تھی، تاج پوشی دیکھنے کے لیے آ گئے تھے۔ کئی ایسے بھی شوقین تھے جن کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، رات کو دکان کے تھڑوں پر سو جاتے، صبح جلوس دیکھتے رہتے۔ مہاراج نے لوگوں کی تفریح کے لیے آتش بازی چلانے والے بڑے بڑے کاریگر بلائے تھے، جو ہر دوسرے تیسرے روز چلا کر دکھاتے۔ آتش بازی کی آسمان پر ایسی ایسی کمال کی چیزیں بنتی، حیران کن۔ مثلا جب آگ لگاتے تو آسمان پر جا کر سڑکیں، باغ اور پھول دکھائی دیتے۔ جو آتش باز ولایت سے آئے تھے انہوں نے باقاعدہ آسمان پر مہاراج کا نام لکھا اور مبارکباد پیش کی۔ یہ چیزیں دیکھنے کی اتنی دلچسپی تھی کہ ٹھہرنے کی جگہ نہ ہونے کے باوجود بھی لوگ جانے کا نام نہ لیتے۔ ایسی چیزیں کہاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ تمام دن کا شغل۔ مہاراجوں کو ہاتھی پر بٹھا کر اسٹیشن سے لاتے تو سب سلام کرتے۔ ہاتھی کی چال میں ایسی لچک ہوتی کہ مہاراج کے سر کا خود بخود اشارہ ہو جاتا، یعنی سلام کا جواب۔ تمام دن میں بھی جلوس دیکھتی رہتی۔ ہمارا گھر اسی سڑک پر تھا جہاں شہر میں داخل ہونے کے لیے گزرنا پڑتا تھا۔ لوگ جو تماشے دیکھ رہے تھے ان سب کے لیے یہ سب چیزیں نئی تھیں۔